نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أتي أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار۔ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ اس کے سرہانے بیٹھے اور اس سے کہا کہ تو اسلام لے آ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہیں اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا کہ تو ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان۔ چنانچہ وہ اسلام لایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، شکر ہے اللہ کا جس نے جہنم سے اسے بچا لیا۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف میں سے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دنیا دار دوست غیر مسلم ہے، وہ بیمار پڑ گیا ہے، آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کے محلے دار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کی تیمارداری کرنی چاہیے اور اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب چونکہ وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور خدمت کرتا تھا، یخدم النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، فمرض، پس وہ مریض ہوا، بیمار ہوا، فأتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے، فقعد عندہ، عند راسہ، آپ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، وقال لہ اسلم، اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اب یہاں سے میرے دوستو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جس غیر مسلم کے ساتھ آپ کا دنیا دارانہ تعلق ہے اسے اسلام کی دعوت بھی دیتے رہنا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بچہ بالکل آخر میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے، اور اس بچے کی فطرت کو بھی جانتے تھے کہ یہ بچہ نجیب الفطرت ہے، اچھا بچہ ہے، فرما بردار ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اس کے حالات و واقعات سے اللہ کے رسول واقف تھے، اس کے دل و دماغ کی کیفیات کو جانتے تھے کہ یہ بچہ اسلام لانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اسے معلوم تھا کہ میرا باپ بھی مجھے اجازت دے دے گا۔ اب دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، باپ سے بھی اجازت لے رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ باپ مجھے اجازت دے دے گا۔ اب جب وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ باپ بھی اسلام کو اچھا سمجھتا ہے۔ بسا اوقات کچھ یہودی اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ ان کے قریب رہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہیں اور اپنا
کردار جو کہ ایک اسلام کے مطابق آپ صاحب کردار ہوں گے، تو آپ کے کردار کو سمجھتے ہوئے، آپ کے انداز کو دیکھتے ہوئے، آپ کی انسانیت نوازی کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اس پر وقت صرف کیا ہے، آپ نے اس پر محنت کی ہے، آپ نے اپنے انداز سے اسے اسلام کا ایک سکیچ دیا ہے کہ اسلام صداقت پسند ہے، انسانیت پسند ہے، اسلام نے ہمیشہ انسانیت نوازی کی ہے، تو وہ انسانی فطرتی اصول و ضوابط سے متعارف ہوتے ہوئے انشاءاللہ وہ اسلام قبول کرنے کی جسارت ضرور کرے گا۔ عزیز طلباء، محترم ساتھیوں اور معزز میرے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ، جب بچہ اسلام لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے، باہر تشریف لے گئے، وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو انقذہ من النار، اس بچے کو آگ سے بچا لیا ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو انسانیت سے کتنا پیار تھا کہ ایک ایک فرد پر، ایک ایک بچے پر، ایک ایک انسان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا وقت لگایا اور کتنی محنت کی ہے۔ الحمدللہ کے الفاظ کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس ایک جان کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو اپنے اڑوس پڑوس پر یہ نگاہ ڈالنی چاہیے، اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہماری لوکیلٹی میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو ہمارے دنیاوی تعلقات اس سے بہتر ہونے چاہیے، ہمارا وعدہ وعید اس سے صحیح ہونا چاہیے، جو اسلام نے ہمیں اسباق دیے ہیں ان کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، اور اس غیر مسلم پر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ مسلمان وعدے کے پابند ہیں، انسانیت نواز ہیں، سچے قول والے ہیں، امانت دار ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ اسلام دنیا میں سب سے اچھا مذہب وہ تمہارے کردار سے دیکھے گا۔ جب آپ اپنا کردار ہی نہیں دکھائیں گے، جب آپ اپنا وعدہ ہی سچا نہیں کریں گے، جب آپ ان سے معاملات ہی بہتر نہیں بنائیں گے، آپ دغا بازی کریں گے، تو وہ غیر مسلم کہے گا تو پھر ٹھیک ہے، ہم تو غیر مسلم ہو کر اچھے ہیں، پھر یہ مسلمان ہو کر یہ غداری کرتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یہ خائن ہے، یہ وعدہ خلاف ہے، یہ رشوت لیتا ہے، تو وہ آپ سے کوئی اچھا اثر نہیں لے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اس حدیث کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی فالونیس کرتے ہوئے، ہمیں غیر مسلم دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے، ان کی تیمارداری کرنی ہے، ان کے حالات کو دیکھنا ہے، ان کے پاس جانا ہے، ان کے غموں کو مٹانا ہے، تاکہ وہ راہ ہدایت پر آ سکے اور آخرت میں ہمارا بھی کوئی حصہ بن سکے، کہ کسی شخص کو ہم نے بھی اسلام کی راہ دکھائی ہو، کہ جو ہماری کہنے میں ہماری تبلیغ کی وجہ سے جو راہ ہدایت پہ آئے گا، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آخرت بہترین بنا دیں گے اور ہمیں بھی جنت حاصل ہوگی۔ اسی دعا پر کہ اللہ ہم سب کو ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات اس لیے بنانے چاہیے جو ہماری لوکیلٹی میں ہیں، کہ ہم انہیں اسلام دے سکیں، اور ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی تیمارداری کرنی چاہیے، ان کے ساتھ میل جول اس بات پہ رکھنا چاہیے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنے خیالات بدل دیں اور ان کے خیالات لے لیں، نہیں، اپنے عقیدے پر مضبوطی کا اظہار کرنا ہے، وہ بھی سمجھ جائے کہ آپ عقیدہ پر مضبوط ہیں، اور راسخ العقیدہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اخلاق کو بڑھائیے، پھیلائیے، اور دوستوں کو اسلام کی طرف لائیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔